بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ایک درس ایک کہانی میں ایک نئی کہانی لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں۔ اس کہانی کا عنوان ہے مرد حریص کا انجام۔ آج کی کہانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے شاگرد کی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک شاگرد کو ساتھ لے کر سفر پر نکلے۔ راستے میں ایک جگہ انہوں نے قیام کیا اور شاگرد سے پوچھا کہ تمہاری جیب میں کچھ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں، میرے پاس 2 درہم ہیں۔ آپ نے اپنی جیب سے 1 درہم نکال کر اسے دیا اور فرمایا یہ 3 درہم ہو جائیں گے، قریب ہی آبادی ہے، تم وہاں سے 3 درہموں کی روٹیاں لے آؤ۔ شاگرد گیا اور 3 روٹیاں لیں۔ راستے میں سوچنے لگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو 1 درہم دیا تھا اور 2 درہم میرے تھے، جبکہ روٹیاں 3 ہیں۔ ان میں سے آدھی روٹی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھائیں گے اور آدھی روٹیاں مجھے نصیب ہوں گی، لہٰذا بہتر ہے کہ 1 روٹی میں پہلے ہی کھا لوں۔ چنانچہ اس نے راستے میں 1 روٹی کھائی اور 2 روٹیاں لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے روٹی کھائی اور شاگرد سے پوچھا 3 درہم کی کتنی روٹیاں ملی تھیں؟ تعجب ہے، انسان دنیاوی فائدے میں اتنا غرق ہو جاتا ہے کہ نبی کے سامنے بھی جھوٹ بولنے سے نہیں شرماتا۔ شاگرد نے جواب دیا 2 روٹیاں ملی تھیں، ایک آپ نے کھائی اور ایک میں نے کھائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک دریا آیا۔ شاگرد نے حیران ہو کر کہا ہم دریا عبور کیسے کریں گے جبکہ یہاں تو کوئی کشتی نظر نہیں آتی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مت گھبراؤ، میں آگے چلوں گا، تم میری ابا کا دامن پکڑ کر میرے پیچھے چلتے آؤ، خدا نے چاہا تو ہم دریا پار کر لیں گے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریا میں قدم رکھا اور شاگرد نے بھی ان کا دامن تھام لیا۔ بإذن خدا آپ نے دریا کو عبور کر لیا، ان کے پاؤں تک بھی گیلے نہ ہوئے۔ پروردگار عالم نے اپنے انبیاء و کرام کو کئی معجزات عنایت کیے ہوتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کئی معجزات سے نوازا تھا۔ یہ ان میں سے ایک معجزہ تھا جسے انہوں نے ظاہر کیا۔ شاگرد نے یہ معجزہ دیکھ کر کہا میری ہزاروں جانیں آپ پر قربان، آپ جیسا صاحب اعجاز نبی آپ سے پہلے کوئی مبعوث ہی نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا یہ معجزہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ شاگرد نے کہا جی ہاں، میرا قلب نور سے بھر گیا۔ پھر آپ نے فرمایا اگر تمہارا دل نورانی ہو چکا ہے تو بتاؤ روٹیاں کتنی تھیں؟ شاگرد نے کہا حضرت روٹیاں بس 2 ہی تھیں۔ پھر آپ وہاں سے چلے۔ راستے میں ہرنوں کا ایک ٹولہ گزر رہا تھا۔ آپ نے ایک ہرن کو اشارہ کیا، وہ آپ کے پاس چلا آیا۔ آپ نے ذبح کر کے اس کا گوشت کھایا اور شاگرد کو بھی کھلایا۔ جب دونوں سیر ہو گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی کھال پر پاؤں کی ٹھوکر مار کر کہا قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ مردوں کو زندہ کرنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ خاص تھا اور اسی طرح وہ پروردگار عالم کے حکم سے وہ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ ہرن زندہ ہو گیا اور دوڑتا ہوا اپنے گروہ سے جا ملا۔ شاگرد یہ معجزہ دیکھ کر حیران ہو گیا اور کہنے لگا اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے آپ جیسا نبی اور معلم عنایت کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ معجزہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ شاگرد نے کہا سبحان اللہ، میرا ایمان پہلے سے دگنا ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر یہ بتاؤ کہ روٹیاں کتنی تھیں؟ شاگرد نے کہا حضرت روٹیاں 2 ہی تھیں۔ دونوں راستہ چلتے گئے۔ ایک پہاڑی کے قریب سونے کی 3 اینٹیں پڑی تھیں۔ آپ نے فرمایا ایک اینٹ میری ہے اور ایک اینٹ تمہاری ہے اور تیسری اینٹ اس کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی۔ یہ سن کر شاگرد نے شرمندگی سے جواب دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، میں نے روٹی کھائی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس حریص کو چھوڑ دیا اور فرمایا 3 اینٹیں تم لے جاؤ۔ یہ کہہ کر حضرت عیسیٰ روانہ ہو گئے اور حریص شخص اینٹوں کے قریب بیٹھا سوچنے لگا کہ انہیں کیسے گھر لے جائے۔ اسی آسنا میں 3 ڈاکو وہاں سے گزرے۔ انہوں نے دیکھا ایک شخص کے پاس سونے کی 3 اینٹیں ہیں، انہوں نے اسے قتل کر دیا اور یوں وہ نامراد حریص اپنے انجام کو پہنچا۔ اس کے ہاتھ موت کے علاوہ کچھ نہ آیا اور آپس میں کہنے لگے کہ اینٹیں 3 ہیں اور ہم بھی 3 ہیں، لہٰذا ایک ایک شخص کو ایک ایک اینٹ کا حصہ مل سکتا ہے۔ اتفاق سے وہ بھوکے تھے۔ انہوں نے ایک ساتھی کو پیسے دیے اور کہا کہ شہر قریب ہے، تم وہاں سے روٹیاں لاؤ، اس کے بعد ہم اپنا حصہ جدا کریں گے۔
وہ شخص روٹیاں لینے گیا اور دل میں سوچنے لگا، اگر میں روٹیوں میں زہر ملا دوں تو وہ دونوں ساتھی مر جائیں گے اور تینوں اینٹیں میری ملکیت بن جائیں گی۔ ادھر اس کے دونوں ساتھیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر ہم اس ساتھی کو قتل کر دیں تو ہمارے حصے میں سونے کی 1.5 اینٹ آئے گی، کیونکہ ان کا دل بھی حب دنیا سے دنیا کی مال و دولت کی محبت سے بھرا ہوا تھا۔ اسی لیے جب ان کا تیسرا ساتھی زہر آلود روٹیاں لے کر آیا تو ان دونوں نے منصوبے کے مطابق اس پر حملہ کر دیا اور اسے قتل کر دیا۔ پھر جب انہوں نے روٹی کھائی تو وہ دونوں بھی زہر کی وجہ سے مر گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس مقام سے گزر ہوا تو دیکھا کہ اینٹیں ویسی کی ویسی ہی رکھی تھیں، مگر ان کے پہلو میں 4 افراد کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ آپ نے یہ دیکھ کر ٹھنڈی سانس بھری اور فرمایا، دنیا اپنے چاہنے والوں سے یہی سلوک کرتی ہے۔ پیارے دوستوں، آج کی کہانی سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ دنیا کی ظاہری چمک دھمک ایک دھوکہ ہے، سیراب ہے۔ جو بھی اس کا شکار ہوگا وہ نامراد ہی ٹھہرا۔ دور حاضر میں ہم سب اس دنیا کی محبت میں سرتپا گرفتار ہیں۔ ہر ایک ظاہری چمک دھمک کے پیچھے، دولت کے پیچھے، شہرت کے پیچھے، منصب کے پیچھے بغیر سوچے سمجھے بھاگے جا رہا ہے۔ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی خواہش میں انسان اپنے انجام سے بے خبر ہوا ہے اور انسان سمجھ رہا ہے کہ وہ بہت تیزی سے کامیابی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ نہیں، یہ اس کا وہم و گمان ہے، بلکہ تیزی کے ساتھ قبر کے گہرے اندھیرے تنگ گڑھے میں گر جاتا ہے۔ وہاں اسے پچھتاوے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا اور آخرکار یہ دنیا کا عاشق ناکام عاشقوں کی طرح دنیا سے نامرادی رخصت ہو جاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، 2 ایسے خواہش مند ہیں جو سیر نہیں ہوتے، طالب علم اور طلبگار دنیا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں طالب علم کی فہرست میں شمار کرے۔ ہم طالب علم بن کر دنیا میں زندگی گزاریں، علم کی قدر و قیمت کو سمجھیں، علم حاصل کریں، نہ کہ ہم طلبگار دنیا بن کر اپنی زندگی کو دھوکے اور شراب کے پیچھے ضائع کریں۔ آج کی کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی تو آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گی ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔